اپنے بھائی منسٹر لائف سٹاک کو ڈی جی پی آر میں خوش آمدید کہتی ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ پنجاب میں جہاں لائف سٹاک کے حوالے سے اس کی افزائش کی ذمہ داری حکومتی بات کریں گے۔ ابھی ایک انتہائی اہم میٹنگ سے ہم اٹھ کے آ رہے ہیں جو پاکستان میں موجود ورلڈ بینک کے ڈائریکٹر نے اپنی ٹیم کے ہمراہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات میں اس پروگرام کی آج جو ہے وہ تکمیلی سیشن پہ بات ہوئی ہے، اور اگلے اہداف کا تعین کیا گیا ہے۔ $2 بلین ورلڈ بینک جو ہے وہ پاکستان میں انویسٹ کرنے جا رہا ہے۔ اس پروگرام کے تحت 5G جو گولز ہیں وہ طے کیے گئے ہیں۔ ان 5Gs میں گرلز ایجوکیشن، گروئنگ ہیلتھ، گرین کلین پاکستان، اس سے جڑا گرین کلین پنجاب کا انیشیٹو، اور گورننس، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انتہائی اہم ترین ہمارا جو گروتھ ٹو انکلوسیو گروتھ دیٹ از انکلوسیو، جس میں یعنی 5واں جو ہے وہ جی وہ گروتھ دیٹ از انکلوسیو، جس میں سٹنٹنگ ہے، واٹر ہے، نیوٹریشن اینڈ ہیلتھ، یہ وہ تمام 5 ایریاز ہیں جس میں ورلڈ بینک جو ہے وہ پنجاب حکومت کے مختلف محکموں میں ایک اشتراکی عمل کے ذریعے حصے دار بننے جا رہا ہے، پارٹنر بننے جا رہا ہے، اور ٹورزم، لائف سٹاک، ایگریکلچر، کنسٹرکشن، ہیلتھ، ایجوکیشن اور ای گورننس جیسے جو چیلنجز ہیں ان کو اوور کم کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں مالی معاونت فراہم کرنے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے وفد کو یقین دلایا کہ پنجاب کے اندر کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کا خاتمہ ای گورننس سے ممکن ہے، اور ڈیجیٹل پنجاب کا جو خواب ہے وہی ترقی کو شفافیت سے نچلی سطح تک، ہر ضلع تک پہنچانے کا واحد اور مؤثر ذریعہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اہم ترین ایشو جو ڈسکشن میں آیا کہ ورلڈ بینک کے دیے ہوئے یہ جو سپورٹ فنڈ ہے اور یہ جو ہمارا پروگرام ہے جو 2022 سے 2026 تک جس کے اہداف اور ٹارگیٹس اور اس کے ساتھ جڑے جو مقاصد ہیں اس کا تعین کرنے کے لیے مختلف منسٹریز کو اس پروگرام کا باضابطہ حصہ بنانے کے لیے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے اس عزم کو دہرایا کہ ہم قوم کی ایک ایک پائی جو ہے اس کی امین ہے، اور اس پائی کا ضیاع روکنے کے لیے ہر سطح پہ ایفیکٹو میکنزم کے تحت، مؤثر حکمت عملی کے تحت جو ان کی ٹیم ہے پنجاب میں، وہ بیوروکریٹک سٹرکچر ہو یا پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، وہ اس چیز کو یقینی بنائے کہ یہ پیسہ جو ہے اس کا صحیح استعمال، درست استعمال یقینی بنایا جائے، اور ہر ضلع تک ترقی کے اس یکساں عمل کو
یقینی بنانے کے لیے یکساں مواقع پیدا کیے جائیں اور ان 5 Gs کو ان ٹرو اسپرٹ ہر حال میں عوام کی ضروریات، ان کے بنیادی حقوق کے تحفظ اور ان کے مشکلات کے تدارک کے لیے ترجیحات میں شامل کیا جائے۔ اور ورلڈ بینک کے ڈائریکٹر نے حکومت پنجاب اور منسٹریز کے دیگر جو عہدیداران اور لیڈران اور سیکرٹریز ہیں ان کی کارکردگی کو سراہا، اور پنجاب جس طرح سے گڈ گورننس اور ایک شفافیت کے ساتھ جڑے عوام دوست پالیسیز کو عوامی مفاد میں پلان، ڈرافٹ اور پھر اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے پرعزم ہے، اس جذبے کی انہوں نے تعریف کی اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ پنجاب سے لٹریسی ریٹ کو امپروو کرنے کے لیے، کوالٹی ہیلتھ کو انشور کرنے کے لیے، اور جو ہمارا پاورٹی ریڈکشن اسٹریٹجی پلان ہے اس کو ہر حال میں سپورٹ کرنے کے لیے ورلڈ بینک جو ہے وہ اپنے تمام دستیاب جو وسائل ہیں ان کو بروئے کار لائے گا، اور ترقی یافتہ خوشحال روشن پاکستان سے جڑا جو وزیر اعظم عمران خان کا خواب ہے، پنجاب اس کی حقیقی جھلک اور عکاسی بنے گا۔ بہت شکریہ۔ میں اپنے بھائی سے گزارش کروں گی منسٹر لائف اسٹاک سے کہ وہ آپ سے اپنے محکمے کی کارکردگی اور اوورآل اب تک ان کی جو ترجیحات رہی ہیں اور اس منسٹری نے عوام کو وہ بنیادی سہولتیں فراہم کرنے میں کیا کردار ادا کیا ہے، وہ اپنی زبانی جو ہے آپ سے تفصیلات شیئر کریں گے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انتہائی مشکور ہوں اپنی بہن کا جنہوں نے آج مجھے دعوت دی کہ میں الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے کولیگز کے ساتھ لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ کی کچھ ہائی لائٹس آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ آج ہم 2021 میں بیٹھے ہیں۔ 2018 میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ معرض وجود میں آئی، اور لائف اسٹاک جس طرح آپ زراعت اور لائف اسٹاک دونوں شعبوں سے منسلک ہیں کہ ہمارے میسز کا جو روزگار ہے وہ بھی ایک بہت بڑی آبادی ہے جو کہ اس کے ساتھ منسلک ہے، اور ہم بطور اینڈ یوزرز جو شاید کاروباری طور پر تو اس سے منسلک نہیں ہے لیکن اپنی خوراک میں کسی بھی حوالے سے زراعت اور لائف اسٹاک کی اہمیت کو انڈرمائن نہیں کر سکتے۔ آپ کے سامنے میں 2 چیزیں رکھوں گا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بھی آئی اوپنر تھیں اور آپ کے لیے بھی یقیناً ہوں گی، کہ ہم ایک ڈیولپنگ یا انڈر ڈیولپڈ ملک ہیں، باقی ممالک کی طرح ہم لوگ ڈیٹا پور ہیں۔ جو ڈیولپنگ ممالک ہوتے ہیں ان کے پاس وسائل لامحدود نہیں ہوتے، ان کے پاس بہت تھوڑے وسائل ہوتے ہیں، لمیٹڈ ریسورسز ہوتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس ڈیٹا نہ ہو، آپ کو یہ نہ پتہ ہو کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، تو اس سمت کا تعین کرنا اور ان جو مارجنل سے وسائل ہیں ان کی ڈائریکشن صحیح رکھنا وہ ایک تقریباً ایک ناممکن عمل بن جاتا ہے۔ ہمارے پاس ڈیٹا کی نان اویلیبلٹی پلس پالیسی کا نہ ہونا، یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ آج تک حکومت پنجاب کی لائف اسٹاک کی کوئی پالیسی نہیں تھی جس کے اوپر ہم نے پچھلے تقریباً 1-1.5 سال پر کام کیا، اور میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ آئندہ بجٹ سے پہلے ہم اپنی گورنمنٹ آف پنجاب کی لائف اسٹاک پالیسی کابینہ سے منظور کرا کر، جس کے اوپر ہم نے اسٹیک ہولڈر سے ڈیلیبریشنز کر لی ہیں، وہ پریس اور میڈیا کے ساتھ بھی ضرور شیئر کی جائے گی۔
ڈپارٹمنٹ کا آج تک فوکس رہا ہے ویکسینیشن کے اوپر اور جانوروں کو بیماریوں سے بچانے پر، جس میں اس کو خاطر خواہ اچھے نتائج ملے بھی ہیں. کئی ایسی بیماریاں ہیں جن کا تدارک ہو گیا اور کئی ہیں جس میں ہم ان کا تدارک کرنے کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں. جو ویک اور گرے ایریاز تھے، وہ گرے اور ویک ایریاز کے اندر ہماری پروڈکٹیوٹی کا کم ہونا ہے. آج جس وقت جو بہن میری ذکر کر رہی ہیں اس میں ورلڈ بینک کی میٹنگ میں پوائنٹ آؤٹ کیا سردار محسن لغاری صاحب نے کہ یہ جو 5 Gs ہیں، ان 5 Gs کے اندر ایک G فار پاپولیشن گروتھ جو ہے اس کو کنٹرول کرنے کا بھی ڈالا جائے. کیونکہ ہم جتنی مرضی پلاننگ کرتے رہیں، اگر ہم اپنے اس بڑھتے ہوئے سونامی آف پاپولیشن گروتھ کو نہیں روکیں گے تو وہ تمام چیزوں کو کھا جائے گا. تو جب ہم انسانوں کی گروتھ کو کنٹرول کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ میں آپ کے ذہن میں یہ ضرور ڈالنا چاہوں گا، اسی طرح لائف سٹاک جو ہے وہ بھی، اس کی گروتھ بھی اگر ہاریزونٹل ہوگی وہ پروڈکٹیو نہیں ہوگا، ہمارے پاس ان ایفیشینٹ جانور ہوں گے. تو ایک ہی خوراک ہے، ایک ہی پانی ہے، ایک ہی زمین ہے، جب وہ انسانی منہ بھرنے کے لیے اور انسانی پیٹ بھرنے کے لیے پورا نہیں ہے تو آپ سمجھیں کہ پھر جانور جو ان ایفیشینٹ ہیں ان کو سسٹین کرنا ہمارے لیے آنے والے وقتوں میں تقریباً ناممکن ہو جائے گا. ویکسین پروڈکشن کے اندر ایک بہت اہم بیماری ہے جس کو ہم FMD کہتے ہیں، منہ کھور کی بیماری. اور اس کے لیے لاسٹ ٹائم، اور میں ہمیشہ میرے یہ بہت دل کے قریب چیز ہے کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو جانور کو نہیں مارتی بلکہ جانور کے مالک کو مارتی ہے، اکنامکلی کرش کر دیتی ہے فارمر کو. جانور زندہ رہ جاتا ہے لیکن اپنی پروڈکٹیوٹی کھو دیتا ہے. اس کے لیے ہمارے پاس پاکستان کے اندر پنجاب میں ایک فیسلٹی ہے جو تقریباً 8 ملین ڈوزز گورنمنٹ آف پنجاب میں بناتی ہے. ہماری پنجاب کو کارپیٹ ویکسینیشن کرنے کی ضرورت ہے 120 ملین ڈوزز کی. ہم بہت قریب ہیں اپنی کولیبوریشن میں چائنا کے ساتھ CPAC کے ذریعے، اور اس کے اندر ابھی سوچ بچار یہ کی جا رہی ہے کہ چائنا کے ساتھ کیا گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کولیبوریشن کی جائے یا پاکستانی حکومت چائنیز پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کے ساتھ کولیبوریٹ کرے تاکہ ہم اپنے صوبے بھر کے جانوروں کو کارپیٹ ویکسینیٹ کر سکیں فٹ اینڈ ماؤتھ کی بیماری سے پاک کرنے کے لیے. یہ بھی آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ جب بھی ہم ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں تو ایکسپورٹ میں جہاں ہم اکنامکلی نان وائبل ہیں، ایکسپورٹ میں کمپیٹیٹیو نہیں ہیں، تو وہاں ایک اور امپیڈیمنٹ جو آتا ہے اور ایک باٹل نیک آتا ہے جو ہمیں روکتا ہے ایکسپورٹ کرنے سے، وہ ہمارا سرٹیفیکیشن نہ ہونا ہے فٹ اینڈ ماؤتھ سے پاک ہونے کا. تو جو ملک ہم سے گوشت خریدنا بھی چاہتے ہیں، جب ان کو یہ پتا چلتا ہے کہ آپ ہمارے جانوروں میں یہ منہ کھور کی بیماری ہے تو وہ ہم سے خریداری نہیں کرتے کہ ان کے ممالک میں یہ بیماری نہ آ جائے. تو یہ ایک اور چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے انٹرسٹ کے لیے ہوگی اور یہ لائف سٹاک سیکٹر کے اوپر ایک بہت مثبت امپیکٹ ڈالے گی. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، ہماری جو ٹیم فیلڈ کے اندر نئی ریکروٹ ہو کر آتی تھی اس کی ٹریننگ ایک انسیٹسفیکٹری کام تھا. یعنی لاکھوں روپے کے جانور جو کہ ذمہ داروں کے ہوتے ہیں، جو کہ مختلف فارمرز کے ہوتے ہیں، ان کو ہماری جو ٹیمز ہیں ان کو اتنی ایڈیکویٹ ٹریننگ نہیں ملتی تھی اور ان کو فیلڈ میں بھیج دیا جاتا تھا. تو جس طریقے سے شعبہ صحت میں محکمہ ہیلتھ کے اندر ایک ہاؤس جاب کا کانسیپٹ دیا جاتا ہے ڈاکٹر صاحبان کو کہ ان کو ہاسپٹلز میں ریکروٹ کرنے سے پہلے ایک خاص عرصہ ہاسپٹلز میں سینئر ڈاکٹرز کے ساتھ گزارنا ہوتا ہے، تو آپ سمجھیے کہ ہم لوگ ایگزیکٹلی اسی ماڈل کو فالو کرتے ہوئے اپنے لائف سٹاک کے ڈاکٹرز کو ہاؤس جاب کا کانسیپٹ دینے جا رہے ہیں آئندہ سال سے، جس کے اندر ان کو باقاعدہ 1 سال کی ٹریننگ دی جائے گی جس کے مختلف سیگمنٹس ہوں گے. ان کو فارم پر بھی رہنا ہوگا، ان کو ہسپتالوں میں بھی رہنا ہوگا، اور اوور آل ان کو سیکٹر کا ہینڈز آن ایک تربیت کا ایک ماڈیول بنایا جائے گا جس سے کہ ہماری وہ جو ایک ویک لنک تھا وہ کور ہو جائے گا. میں آپ تمام ساتھیوں کا اور خاص طور پہ اپنی بہن کا بہت مشکور ہوں، اور خاص طور پہ میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گا کہ پرائم منسٹر
عمران خان صاحب اور ہمارے چیف منسٹر سردار عثمان خان بزدار صاحب، یہ دونوں صاحبان لائف سٹاک سیکٹر سے بہت محبت کرتے ہیں، اور یہ دونوں جو صاحبان ہیں، خاص طور پہ بزدار صاحب جو ہیں، ان کا تو ایریا بھی ایسا ہے جہاں پر لوگوں کا لائیولی ہوڈ ہی مینلی لائف سٹاک پر ڈیپینڈنٹ ہے، وہاں پر ایون کراپس بھی نہیں ہوتی، لوگ زیادہ بار برداری کا کام کرتے ہیں۔ میرا ایریا بھی ایک ذمہ دارہ علاقہ ہے اور ہمارے ہاں بھی لائف سٹاک ہے، تو آپ سمجھیں کہ ہم لوگ لائف سٹاک کو ایک سرکاری ذمہ داری کے علاوہ بہت پیشن اور بہت شوق کے ساتھ چاہ رہے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل سمجھیں گے کہ ہمیں شعبہ کس شکل میں ملا تھا، اور جب ہم سے یہ ذمہ داری گئی تو ہم نے اپنے ذمہ داروں کے لیے اور اپنے لائف سٹاک سیکٹر کے لیے کیا کیا بہتری کی۔ بہت شکریہ جی۔ آپ یقیناً ان سے سوالات بھی کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج بہت ضروری ہے پوری قوم کی اور خصوصاً پنجاب کے 22 کروڑ عوام کے جذبات کی عکاسی کرنا کہ بھارت کے جو یوم جمہوریہ 12 کروڑ عوام جو پنجاب کے ہیں، ان کی جذبات کی عکاسی کرتے ہوئے ہم اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کا دعوے دار جو ہے، اس کا مکروہ سیاہ چہرہ جو ہے دنیا کے سامنے بے نقاب ہو گیا، اور اس کے اپنے یوم جمہوریہ کے موقع پہ جس طرح سے وہ اقلیتوں کو ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے، وہ سکھ برادری ہو، وہ وہاں پہ مسلمان ہوں یا دیگر اقلیتیں، ان کے ساتھ اس کا ناروا سلوک جو ہے وہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ بھارت جو ہے وہ ہندوتوا کے ذریعے جو اس کے اپنے ملک کے اندر بسنے والی اقلیتیں ہیں، ان کے لیے ایک خوفناک اور ڈراؤنا خواب بن گیا۔ نہتے مظلوم کشمیریوں کے ساتھ جو اس نے مسلسل ناانصافی پہ مبنی رویہ اور انسانی حقوق کی پامالی کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نہ صرف اس سوچ کو کنڈیم کر رہے ہیں، بلکہ پنجاب کے جو بڑا بھائی ہونے کی حیثیت سے اپنے ان مظلوم کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ دل دھڑکتے ہیں، اور بھارت کے یوم جمہوریہ پہ ان کا یوم سیاہ منانا، مقبوضہ وادی کے اندر سیاہ جھنڈے لہرانا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہاں بسنے والے جو کشمیری ہیں ان کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان کا بچہ بچہ جو ہے وہ کشمیریوں کے ان جائز مطالبات کے لیے آواز اٹھاتا رہے گا، اور وزیر اعظم کشمیریوں کے ترجمان اور وکیل بن کے دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑتے رہیں گے۔ ایک اور بات جو، کیونکہ پھر اس کے بعد سارے سوالات کے جواب میرے بھائی دیں گے، چونکہ آپ کو یہ بتایا تھا کہ وسیم اکرم پلس کا سپیل جو ہے وہ انتہائی اہم سپیل شروع ہو چکا ہے، اور کل نون لیگ کی ایک اہم وکٹ گری، آج ایک اور وکٹ ہم لے چکے ہیں، اور اس وقت وہ وزیر اعلیٰ سے ملاقات میں مصروف ہیں، اور یہ نون لیگ کی کلیاں اڑانے کا، وکٹیں اڑانے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور ہم جہاں ہر روز ان کی وکٹیں اڑائیں گے، وہ دن دور نہیں کہ جب ہم ان پوری ٹیم کو آؤٹ کر کے پویلین بھیجیں گے، اور الٹیمیٹلی پی ڈی ایم کا اپنا بیانیہ جو ہے وہ عثمان بزدار صاحب اور وزیر اعظم عمران خان کے ہاتھوں کلین بولڈ ہوگا۔ بہت شکریہ جی۔ سوالات جی سردار صاحب یہ بتائیے کہ ڈاہا صاحب جی، نشاط ڈاہا صاحب جی۔ سردار صاحب یہ بتائیے کہ آپ جب وزیر لائف سٹاک بنے تو پیمکو اور پی ایل حکومت کی وزیر اعلیٰ کی حمایت کا اعلان کیا، پی ایل ڈی ڈی اور پیمکو دونوں پہ بند کر دی تھی،
کہ یہ کمپنیاں سابق حکومت یہ پرفارم نہیں کر رہی ہیں، اب آپ ان دونوں کمپنیوں کو دوبارہ شروع کرنا چاہ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے وہ کمپنیاں کبھی بند نہیں ہوئی تھیں، وہ کمپنیاں پہلے بھی چل رہی تھیں، آج بھی چل رہی ہیں، ان کے ہم نے پروفیشنل بورڈ بنائے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو جو ادارے ہیں ان کو ہمیں پورے زور کے ساتھ ایک دفعہ موقع دینا چاہیے کہ یہ ہمیں ہمارے سیکٹر کے اندر مثبت کنٹریبیوٹ کریں. تو یہ جو معلومات ہے کہ یہ کمپنیاں بند کر دی گئی تھیں، یہ درست نہیں ہے. ایگزسٹ کر رہی تھیں، سابقہ بورڈوں کے ساتھ چل رہی تھیں. اب ہم نے بہترین سیاسی بالا وہ جو ہے وابستگیاں ان سے بالائے طاق ہو کر جو بہترین پروفیشنل بورڈ ہیں، میں پھر انسسٹ کروں گا، جو بہترین پروفیشنل بورڈ ہیں ان کو بنایا ہے. اور میں چاہوں گا یہ فیصلہ تب کروں گا جب میں ایک بندے کو پورا موقع دوں کہ تم کوئی کام کر کے دکھاؤ. جب ایک بندے کو موقع نہیں ملا اور اس کو کہیں کہ تمہیں بند کیا جا رہا ہے تو وہ ایک نامناسب بات ہو. سردار صاحب یہ آپ کی لائف سٹاک پالیسی کب تک آ جائے گی؟ اب 3 سال اس بجٹ سے پہلے. پہلے لائف سٹاک پہ کوشچن بالکل کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں. سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ ہماری قوم زیادہ تر جو ہے وہ برائلر کے پیچھے لگی ہے. جی جو ہماری پوری قوم ہے وہ برائلر کھانے کے پیچھے لگی ہے، سستا ہے کبھی مہنگا ہو جاتا ہے. تو وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیاسی طور پر بھی اور معاشرتی طور پر بھی ہم لوگ ایک دوسرے سے چنگیاں لڑاتے رہتے ہیں. کمپنیاں ہی بن گئی ہیں تقریباً. تو کوئی ایسی بلیڈ متعارف کروائیں گے اپنی منسٹری میں کہ یار جو صبر و تحمل ہے وہ معاشرے میں پروان چل سکے، کیونکہ جو کچھ ہم کھاتے ہیں ہماری طبیعت پر بھی اثر انداز ہوتا ہے. اچھا، میں دیکھیے آپ کے بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں، اور میں آپ کے اس جرت کو سلام کرتا ہوں کہ آپ نے اس اہم نقطے کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. اس کے اندر میں جہاں پر اپنی پولیٹیکل کولیگز کو سمیت اپنے کہ ہم لوگ بھی ایٹ ٹائمز بلو دا بیلٹ بات کرتے ہیں جو کہ مناسب نہیں ہوتی، ادھر ہی میں سمجھتا ہوں کہ ہم اوور آل جو ایک معاشرہ ہیں، ہم ایک مثالے دار معاشرہ ٹائپ بن گئے ہیں جس کو چسکے والی خبریں آپ اگر مائنڈ نہ کریں تو میں یہ جرت کرتا ہوں کہ میں اپنے بچوں کو ٹی وی نہیں دیکھنے دیتا کہ یار ٹی وی کے اوپر میں ان کو کیا دکھا رہا ہوں کہ جو میرے کولیگ ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح الجھ رہے ہیں اور وہ ان کو ہم کیا قدریں سکھا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اور یقیناً جو بھی ساتھی ہیں وہ اگر اچھی روایات اور اچھی قدریں رکھیں گے جو وزاداری پر ہوں گی تو وہ ہم سب کے لیے بہت ضروری اور بہت اہم ہے. سردار صاحب یہ بتائیں، 2.5 سال آپ کی حکومت کو ہو گئے ہیں، پرائم منسٹر نے کنسٹرکشن کے بعد دوسرا بڑا جو سیکٹر سامنے رکھا تھا ڈیولپمنٹ کے لیے وہ لائف سٹاک تھا. ابھی تک نہ آپ کے پاس کوئی ڈیٹا اکٹھا ہو سکا ہے، نہ آپ پالیسی بنا سکیں، اور منہ کھر کی جو بیماری ہے، ہیڈ اینڈ فوٹ کی جو بیماری ہے، آپ کے مطابق 8 لاکھ ویکسینیشن ہو رہی ہے، 120 ملین ویکسینیشن کی ضرورت ہے. ایسی صورتحال میں آپ کتنا مزید عرصہ آپ کی منسٹری کو چاہیے اس 2.5 سال کے بعد کہ آپ ایک ڈیٹا بھی بنا سکیں، آپ پرائم منسٹر کے اس ویژن پہ بھی جا سکیں جو پرائم منسٹر کرنا چاہتے تھے؟ اگلے 2.5 سال میں کیا یہ مکمل ہو پائے گا؟ یار دیکھیں، بہت آپ کا ویلڈ سوال ہے. ہمیں اس سیکٹر کے سائز کا پتہ ہے. جو پاکستان کی اکانومی ہے اس کا سائز تقریباً $280 ارب ہے، جس کے اندر کہا جاتا ہے کہ لائف سٹاک اور ایگریکلچر جو ہے اس کا حصہ $22 ارب ہے. $22 ارب منہ سے نکالنا آسان ہے. اس کا ڈیٹا کلیکشن اوور نائٹ ہونا ناممکن ہے. اس کی پالیسی بنانا یعنی آپ اپنی 20% آف اکانومی کی پالیسی میکنگ کی بات کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یار جس طرح مکھی پر مکھی مارنی ہے، جو ہو رہا ہے اسی کو چھاپو اور اس کو آگے چلا دو. اور ایک یہ ہے کہ اس کے اندر دیکھو کہ بھائی پیچھے کہاں کیا خرابی ہو رہی ہے، اور اس کے اندر اتنی اپنے اندر اخلاقی جرات رکھو اور جو چیزیں خراب ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کرو، ان کو آئیڈینٹیفائی کرو کہ اگر ان کی ہم اصلاح نہیں کریں گے تو ہم ہیڈ آن اپنا سر پھوڑیں گے. اور ہمیں اپنے آپ کو اس جو یوٹوپیا اور ایک
फूल्स पैराडाइज है, जो बेवकूफ़ों की जन्नत है, उससे निकालना है, अपने आने वाले चैलेंजेस को भुगतना है। तो वो मैं विल प्राइम मिनिस्टर में भी देख रहा हूँ और मैं पूरा क्लियर हूँ। अगर उसमें डिले हुआ है तो वो डिले का जिम्मेदार मैं हूँ भाई। मुझे नहीं चाहिए कोई भी सब स्टैंडर्ड ऐसी चीज जो जिसके ऊपर मैं कन्विंस्ड नहीं हूँ। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ पॉलिसी दूंगा और उसको मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कैबिनेट के सामने रखूंगा और आपके सामने भी रखूंगा। और वो जब कागज आपके सामने आएगा तो आपकी आंखें चकाचौंध होंगी। आप कहेंगे कि यार ये क्या है और हकीकत क्या है और हम कहते क्या थे और था क्या और बना क्या। मिनिस्टर साहब ये बताइएगा कि पंजाब एक बड़ी पॉपुलेशन का सूबा है और यहाँ पे चिकन की कंजम्पशन भी ज्यादा होती है। कोविड के बाद से देखें तो चिकन की प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गई हैं। जो आम बंदा चिकन खाता था वो बेचारा सोचता है कि यार मैं चिकन कैसे खाऊं। तो आपकी मिनिस्ट्री ने पिछले 8-9 माह के अंदर चिकन की प्राइसेस को कम करने के लिए या इस बहरान को हल करने के लिए क्या क्या इकदाम किए? देखें, पोल्ट्री हमारे पंजाब की बल्कि पाकिस्तान की एक सक्सेस स्टोरी है और मैं आपको इल्तमास करूंगा कि आप जितना उसके मुतल्लिक अच्छा लिख सकें और उसको पढ़ सकें, वो हमारे लिए एक रोल मॉडल है। यानी कि पोल्ट्री वालों ने सिर्फ 2 काम किए थे। नंबर 1, अपने आप को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर बेंचमार्क किया था। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान में नहीं मुकाबला कर रहे हैं, हम पूरी दुनिया से कर रहे हैं। आओ भाई, तुम कितने का गोश्त बना रहे हो, हम आपको बनाकर देते हैं उस दामों के ऊपर। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने अपनी कंसोलिडेशन की थी। कंसोलिडेशन से मुराद ये है कि वो जो नॉन फॉर्मल सेक्टर था, जो कि बहुत छोटे छोटे डरबों में था, जो कि घरों में था, जो बहुत छोटे साइज पर था, उसको आहिस्ता आहिस्ता 20, 30, 40 सालों के अंदर उन्होंने उसको इकट्ठा किया। फिर मैं उस तरफ आ रहा हूं कि जो प्राइस की बात है भैया, ये किसी के इख्तियार की बात नहीं है। ये डिमांड एंड सप्लाई का, इकोनॉमिक्स का एक मुरवजा कुलिया है। जब कोविड के अंदर मेरे पोल्ट्री वालों की मुर्गियां मुफ्त इधर उधर फिर रही थीं और 30% आप समझें कि इंडस्ट्री ख़त्म हो गई, लोग ज़मीन पर वजूद ही नहीं रखते थे। जो चूज़ा 30, 40, 50 रुपए का है उसको वो कह रहे थे यार मुफ्त ले जाओ हमसे, उसके ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट हुई थी। तो लामहला एक बड़ी शॉर्टेज आई। और भैया जब कोई चीज़ शॉर्ट होती है तो उस शॉर्टेज के लिए प्राइस जरूर बढ़ती है। अच्छा डॉक्टर साहब भाई, आपस में उनको एडजस्ट करना होता है। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, डॉक्टर साहब ये का गोश्त जो है पूरी दुनिया के अंदर जाता है, क्या पाकिस्तान अपने गोश्त की प्रोडक्शन को इस लेवल के ऊपर लेके जाएगा और उसके लिए बाहर से कोई ऐसी ब्रीड्स मंगवाने का सिलसिला शुरू करेगा कि पाकिस्तान के अंदर भी ज्यादा गोश्त जो है वो बनाने वाले जानवर जो है वो ब्रीड जो है वो अप्लाई पा सकें और उनको हम भी दुनिया के अंदर भारत को कम्पीट कर सकें? अच्छा, इंडिया का और पाकिस्तान का एक बड़ा डिफरेंट कंपैरिजन है। वो इस हवाले से है कि इंडियन गोश्त ज्यादा खाते नहीं है। इंडियन गोश्त की प्राइस इंटरनेशनल प्राइस के साथ कनेक्टेड होती है। और अगर मेरे पास अब एग्जैक्ट नंबर मेरे जहन में नहीं है, लेकिन मैं आपको एक रफ एस्टिमेट बता रहा हूं कि अगर हम साल के अंदर 3 या 6 लाख जानवर एक्सपोर्ट करते हैं या उनका गोश्त एक्सपोर्ट करते हैं, ये मैं एक बॉल पार्क नंबर दे रहा हूं, तो हम ईद कुर्बानी के दिनों के अंदर 30 या 40 लाख जानवर खा जाते हैं। तो आपको मैं सिर्फ एक कंपैरिजन दे रहा हूं कि भैया हमारी एक्सपोर्ट्स जो है ना वो बहुत मिनिमल है। हमारी जो प्राइस ऑफ गोश्त है वो एक्सपोर्ट के साथ कनेक्टेड नहीं है। हमारा पाकिस्तान के अंदर जो गोश्त है वो दुनिया के महंगे ममालिक की कीमत वाला गोश्त है, वो सस्ता गोश्त नहीं है। इंडिया के अंदर गोश्त ना खाने की वजह से उसकी प्रोडक्शन ज्यादा है, उसकी प्राइसेस कम है, जिस वजह से वो इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर ज्यादा कंपेटिटिव हो जाता है। जैसे ब्राह्मण जैसी ब्रीड्स हैं जो कि इतना लगी है, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर हमारी जो बेहतरीन ब्रीड साहिवाल जैसी ब्रीड्स हैं ऐसा गोश्त नहीं निकालते, तो आप ब्रीडिंग के लिए क्या काम कर रहे हैं उसके ऊपर? मैंने पहला आपको पॉइंट ये गुजारिश किया था कि हमारा ब्रीड इंप्रूवमेंट वीक है। अगर आज मुझे चीन वाला कह दे कि यार मुझे इतने जानवर दो, तो भैया हम नहीं दे सकते। हमारे पास ना फार्म्स हैं, ना ब्रीड है, ना वो सस्टेनेबिलिटी है। ब्रीड के ऊपर हम एक मैसिव प्रोग्राम इस बजट के अंदर जरूर लेकर आ रहे हैं और आपसे मैं इत्तेफाक कर रहा हूं
کہ بھیا بریڈ ہماری کمزور ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا آج اس میں جو ورلڈ بینک کے ڈیلیگیشن پہ جو ڈسکشن تھی اور جو پروگرامز اور پروجیکٹس ڈسکس ہوئے ہیں اس میں لائف سٹاک بھی شامل ہے. اور لائف سٹاک جو ہے وہ آپ سب جو گوشت خور قوم ہے یہ سمجھتی ہے کہ الٹیمیٹلی ہماری جو ڈیمانڈ سپلائی کی چین ہے اس کو سسٹین کرنے کے لیے، مینٹین کرنے کے لیے اور کنزیومر فرینڈلی بنانے کے لیے انوویشن چاہیے، ٹیکنالوجی چاہیے. اور میرے بھائی نے جو ایفرٹس کی ہیں منسٹر لائف سٹاک نے کہ اس سیکٹر کے اندر ٹیکنالوجی کو متعارف کرایا، اور جو ایک ڈسکشن ادھوری رہ گئی جو اگلے دنوں میں یہ کرنے جا رہے ہیں فیوچر انسینٹیو اور انیشیٹیوز میں، یہ آپ کا کھلا دودھ جو ہے اس کو جس طرح سے یہ آپ کے لیے وہ ریولوشنری قدم اٹھانے جا رہے ہیں، میں چاہوں گی کہ اس پہ تھوڑی سی بات کریں کہ کس طرح سے لاہور کے اندر اور پنجاب کے اندر کھلے دودھ کی جو مارکیٹ ہے وہ کس طرح سے ڈکٹیٹ کر رہی ہے پرائس وائز بھی، اور اس کے اندر جو ملاوٹ ہے، اس کے اندر جو اوور آل چیلنج ہے پیورٹی کا ہے اور اس کی ہائیجینکلی جو چیلنجز ہیں اس کو کس طرح ایڈریس کر رہے ہیں، کیونکہ وہ بھی ایک سیکٹر ہے جس کو عوام چاہتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ ان کو سستا اور صحت مند دودھ جو ہے وہ فراہم کرنے میں یہ ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے، کیونکہ یہ کوشچن مجھ سے پوچھتے ہیں، بہتر ہے آپ آج جواب دیں. اچھا ریشک صاحب اس کے ساتھ ہی ذرا ایڈ کر لیجیے گا کہ آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ دودھ کی پیداوار کے حوالے سے کیا کام کر رہا ہے، کیونکہ آپ کا ایک ہی جو اپنا بنڈا بن رہا ہے وہ بھی ایک پرائیویٹ کمپنی ICI نامی بنا کے آگے دے رہی ہے. ان چیزوں پر، ان کی فیلڈ پہ، سائلج پہ، باقی چیزوں پہ حکومت کی توجہ ہے یا ابھی اگلے سالوں میں ہوگی تاکہ انہی جانوروں سے زیادہ پیداوار لی جا سکے؟ اچھا دیکھیے، جو جانور کی پروڈکٹیوٹی ہے، بھلے گوشت ہو بھلے دودھ ہو، اس میں 70% کنٹریبیوشن خوراک کا ہوتا ہے. اور اگر خوراک ان ایفیشینٹ ہو اور جانور پروڈکٹیو نہ ہو تو آپ سمجھیں کہ اس کے اندر کوئی لاکھوں اربوں روپے کے نفع نہیں ہوتے، اس کے اندر بہت مارجنل سا پروفٹ ہوتا ہے، بہت تھوڑا سا نفع ہوتا ہے. تو وہ اگر ایفیشنسی خوراک کے اندر نہ ہو تو آپ سمجھیں کہ ہم اپنے اس گول سے ہٹ جاتے ہیں، اور ایٹ ٹائمز ہم نقصان میں چلے جاتے ہیں، اور نقصان میں جانے کا اتنا اہو بقا نہیں ہوتا کیونکہ ہمارا فارمر اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے اور وہ اتنا حساب کتاب نہیں کرتا، اور ایون جنرلی وہ اپنی لیبر کو تو کسی کھاتے ڈالتا ہی نہیں ہے. وہ تو کہتا ہے کہ یار میں سیلف امپلائڈ ہوں اور اس طرح. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، میری گزارش، میں اپنی بہن سے انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا، یہ جو دودھ والا معاملہ ہے جی، اس کے اندر پرائم منسٹر صاحب لوگوں کی صحت کے متعلق کنسرنڈ ہیں. سٹنٹڈ گروتھ کا ذکر ہوتا ہے، تو جب سٹنٹنگ آتی ہے تو اس کے اندر لامحالہ اڈلٹریشن ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. جہاں باقی شعبوں میں اڈلٹریشن ہو رہی ہے ادھر دودھ میں بھی ہو رہی ہے. میری آپ سب سے استدعا ہوگی کہ کئی دفعہ ہم اگر چیزوں کو وقت سے پہلے فلیش اور ہائی لائٹ کر دیں تو اس کے اندر کنٹروورسیز بہت ساری آ جاتی ہیں، اور اس کے اندر ہم ایک اور ٹگ آف وار کے اندر پڑ جاتے ہیں. میں مؤدبانہ التماس کروں گا اور اپنی بہن سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ اگر ہم اس ٹاپک کو جنرلی آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ ہم اڈلٹریٹرز کے خلاف ہیں جو دودھ میں ملاوٹ کرتے ہیں، اور اڈلٹریشن ٹریسیبلٹی کے بغیر ممکن کو روکنا ٹریسیبلٹی کے بغیر ممکن نہیں ہے. اگر ایک چیز پر کسی کا نام نہیں لکھا ہوا تو آپ کسی کو چور نہیں ٹھہرا سکتے. میں نہ کسی سیکٹر کے حق میں ہوں نہ کسی کے خلاف ہوں، میں صرف ایک انسان کے خلاف ہوں جو ملاوٹ کر رہا ہے، بھلے وہ کھلے دودھ میں کر رہا ہے، بھلے وہ ڈبے والے کے اندر کر رہا ہے جو سب سٹینڈرڈ چیز دے رہا ہے، اس سے میرا فارمر مار رہا ہے.
اور اس کو ہم نے پورا ہٹ کرنا ہے اور ہمیں ان کو بہت ہارڈ ہٹ کرنا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ عمران خان صاحب نے ہمیشہ جو ہے وہ ہارس ٹریڈنگ کی مخالفت کی, ارکان کی خرید و فروخت جو ہے اس کی مخالفت کی. کے پی کے میں انہوں نے اپنے ارکان کے خلاف اس حوالے سے کارروائی بھی کی. اب سینٹ کے انتخابات آنے والے ہیں, نون لیگی اراکین سے آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کی ملاقاتیں جو ہیں وہ شروع ہو گئی ہیں, تو کیا دوبارہ آپ ویسی ہارس ٹریڈنگ کرنے جا رہے ہیں جیسی چیئرمین سینٹ کے لیے تحریک اعتماد ختم کرنے کے لیے کرنی پڑی تھی؟ بڑا اہم سوال ہے. دیکھیں, جہاں ہم ہارس بریڈنگ کی بات کر رہے ہیں وہاں آپ نے ہارس ٹریڈنگ کی بات کی ہے. تو اب یہ جو ہارس بریڈنگ جنہوں نے کرنی تھی وہ چھانگا مانگا میں بیٹھ کے ہارس ٹریڈنگ کرتے رہے. تو یہ عمران خان نے اس ویژن کو چیلنج کیا, ان کی اس سیاہ عمل کی نفی کی, اور آج بھی اسی پہ ہم کھڑے ہیں, ہماری وہی کمٹمنٹ ہے. لیکن چونکہ اس وقت جو پی ڈی ایم کو اپنی جماعت کے اندر اپنے بیانیے کے حوالے سے توڑ پھوڑ کا سامنا ہے, اور جو پی ایم ایل این کی کرپشن کہانی, غضب کہانی, اور اس دیگ کے اندر جس نے وہ کھا پی لیا ہے, اب وہ سارے پیٹ میں مروڑ لے کے اس وقت جو ہے وہ اپنے ٹیم کے اندر اختلافات کے ذریعے تتر بتر ہو رہے ہیں. تو چونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ پورے صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں, وہ پورے 12 کروڑ عوام کے وزیر اعلیٰ ہیں, تو اگر کوئی دیگر جماعتوں کا ستایا اور مظلوم متاثرین میں سے وہ وزیر اعلیٰ کے پاس آ کے اپنے عوام کے فلاح و بہبود کے لیے کوئی بات چیت کرتا ہے تو اس کا بھی حق ہے, اور وزیر اعلیٰ ان کے حلقے کے عوام کے لیے اگر کوئی بہتری کے لیے کوئی ریلیف پیکج دیتے ہیں تو یہ ہمارا فرض ہے, کیونکہ ہمارا سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے آپس میں, ہماری کسی سے کوئی ذاتی رنجش یا ناد نہیں ہے. جو بھی عوامی نمائندہ ہے اس کا وزیر اعلیٰ کے دفتر تک رسائی اور وزیر اعلیٰ کا اس کے جائز مطالبات کو